ناظرین، پی آئی اے کے حوالے سے بھی ابھی بڑی باز گشت سنائی دے رہی ہے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے کہ اس کی جو نجکاری ہوئی ہے اس سے کیا ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، یہ جو نقصان ہو رہا تھا اربوں روپے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دو رائے اس میں سامنے آ رہی ہیں، سرکار کی یہ رائے تو آپ کے سامنے ہی ہے، مگر ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اب پاکستان کے عوام پر اس پرائیویٹائزیشن کا کتنے ارب کا بوجھ پڑ رہا ہے اور پہلے کتنا تھا جب یہ لاس میں چلائی جا رہی تھی اور یہ حکومتیں چلا رہی تھی جو آج پرائیویٹائز کر رہی ہیں، اور جس طرح کی اس میں بھرتیاں کی گئیں اور جس طرح جو لوڈر جو ہیں ان کو مطلب وزیر اور سینیٹر بنا دیا گیا پی آئی اے کے، اور ماشاءاللہ ان کے خاندانوں کو کہاں پی آئی اے میں نوکریاں ملی، جس کے نتیجے میں آج اس کا 500-700 ارب روپے کا نقصان ہے جو اب پاکستان کی سرکار نے نیشنلائز کر لیا ہے، وہ آپ اور میں دیں گے، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایئرپورٹس کو آپ کر رہے ہیں آؤٹ سورس۔ پہلی بات تو یہ کہ جب پی ٹی سی کو کیا گیا تھا تو یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ کہا گیا تھا کہ یہ نہ دیں، یہ دشمن کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے، اور اب یہ جو ایئرپورٹس ہیں ان کو بھی، اور پھر یہ ان میں سے پروفیٹیبل 20 میں سے کون سے 4 پروفیٹیبل ہیں؟ کیا جو نقصان میں چلنے والے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے یا منافع والوں کو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے؟ کیونکہ نقصان تو ہم ہمیشہ نیشنلائز کر لیتے ہیں۔ میاں صاحب، اب کس پہ بات شروع کریں؟ پہلے اس پہ کر لیں، پی اے پہ بات کر لیں۔ میاں صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ثاقب شیرانی سابق وفاقی وزیر، میں ان کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے اس کو بائیفرکیٹ کر کے نقصان والا حصہ پی آئی اے کا علیحدہ کیا اور وہ ریاست نے اپنے ذمہ لے لیا۔ ریاست نے کیا ذمہ لینا ہے؟ میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر منی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 60 سے 70 ارب روپیہ سالانہ اس کا سود ادا کرنا پڑے گا۔ وہ جو منافع بخش حصہ ہے جس میں 26 ارب روپیہ پچھلے سال پی آئی اے نے کمایا ہے، وہ یہ لوگ لے جائیں گے، اور پیسے بھی کوئی نہیں دیا۔ دیکھیں نا، 2 ارب، تو میں کل روف کلاسرا کی سٹوری سن رہا تھا میرے بھائی کی کہ 2 ارب روپے تو ہم نے وہ کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے تھے جو لے گئے، 4 ارب وہ نکال دیں، 7.5 ارب ہمیں ملا 3.5 بلین میں، اور جو 135 میں سے 92% پیسے ہیں وہ آپ واپس لے جائیں، جا کے اس کو کر لیں۔ تو بھائی وہ ہمارا نقصان تو ختم نہیں ہوا۔ یہ جو پی آئی اے والا معاملہ ہے، اس میں جو ڈیٹ سروسنگ ہے 12 یا 11% سالانہ کی، میں یہ ثاقب شیرانی صاحب کی سٹیٹمنٹ نیٹ میں موجود ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو ہم پے کرتے رہیں گے، تو پھر ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں قائد صاحب، جو کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئی تھی بالکل اسی طرح پی آئی اے کی نجکاری ہوئی ہے۔ جب کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئی تھی تو اس وقت ٹیک اوور کے نجکاری تو نہیں ہے کہ یہ آپ لے لیں، اور اس میں 36 ملین ڈالر کی آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے، وہ آج تک نہیں ہوئی، اور آج بھی کراچی کے عوام جو ہیں کے الیکٹرک کو بھگت رہے ہیں۔ اور پاکستان نے، مجھے یاد ہے کہ حکومت پاکستان نے پیپلز پارٹی دور میں بھی بیل آؤٹ پیکیج دیا، اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی بیل آؤٹ پیکیج دیا، اور ابھی بھی 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری کا پیکیج جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یہی پی آئی اے کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن عارف حبیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم 4 چاند لگا دیں گے۔ اب 4 چاند کیسے لگائیں گے؟ اب 6 ماہ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ 4 چاند جو ہے فاطمہ ان کی ہے نا، فاطمہ اسٹیل ان کی ہے، جی بالکل، جس پر 150 ارب کا جرمانہ ہوا تھا کارٹلائزیشن کی، یہ بالکل یہ ہوا تھا نا میرے خیال میں، آپ بار بار موجود بھی ہے، اور یہ سی سی پی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں کیا تھا۔ چلیں یہاں بہتر کر لیجئے گا ویسے آپ، لیکن یار یہ پری کوالیفائی کیسے کیا؟ سر یہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہ اس بڈ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ بیٹھے، انہوں نے خرید دی، سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے، اب وزیر نجکاری محمد علی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب پی آئی اے سے تو ہم نبٹ چکے، اس کے بعد ہم نے جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں وہ نجکاری کرنی ہے ان کی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد ایئرپورٹس جو ہیں تینوں پروفٹ میں ہیں، وہ لیز پہ دینے ہیں، اور اس سے وہ کہہ رہے تھے کہ 70 ملین ڈالر سے 1 ارب ڈالر جو ہے وہ اس سے پیسہ ملے گا، اور اس کو لانگ ٹرم لیز پر دیا جائے گا، 10 سال 20 سال ہو سکتا ہے 30 سال کے لیے، اور یہ 10 سال میں جو 1 بلین ڈالر ملے گا ہم اگر چت کے کھائیں گے تو بڑا لمبا چل جائے گا۔ لیکن قائد صاحب، جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں یہ تو اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں، اس پہ تو بڑی سیکرٹس وہاں پر ہوتے ہیں، تو کیا یہ غیر ملکی کمپنیوں کو جائے گا؟ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اوپن بیڈنگ ہوگی، اس میں ملکی کمپنیاں بھی لے سکتی ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بچی بات کی تھی، یہ بات جامی صاحب کے پروگرام میں عارف حبیب صاحب نے کہی ہے کہ وہ چاہتے تھے، اور یہ اچھا ہوا کہ بھائی ملک کے اندر ہی پی آئی اے رہا، مگر انہوں نے کہا تھا ملک کے اندر رہے، کسی گفٹ سکیم کے تحت نہ دے دیو، ان کی تو انٹینشن یہ تھی، مطلب یہ اب اس طرح ہے تو پھر اس طرح پرائیویٹائزیشن کمیشن کا نام گفٹ سکیم رکھ دیں۔ قائد صاحب، 1990 سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس میں کوئی ایک مثال کوئی ایسی جو کہ کامیاب ہوئی ہو، جس میں آپ بینکس لگا لیں، یا پورے پیسے ہی لے لیے ہوں۔ ہاں، بینکس لگا لیں، آپ فرٹیلائزر فیکٹریاں جو ہم نے بیچی تھی وہ 3 ڈبے کے حساب سے گئیں، جس طرح سٹیل ملز جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، وہاں سے لوہا بھی چوری ہو رہا ہے، کاپر چوری ہو رہا ہے، وہاں سے ہیرا بھی چوری ہو گیا۔ 6 مہینے رک جائیں تو اس کی پرائیویٹائزیشن کی ضرورت نہیں رہے گی، ویسے ہی وہ لے جائیں گے جنہوں نے پرائیویٹائزیشن میں لے کے جانے کی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے یہ شروع ہونے والا ہے جو ایئرپورٹس کا ہے،
اور اس میں لاہور اور کراچی کو سب سے پہلے لیز پر دیا جائے گا اور اس کے بعد اسلام آباد کی باری آئے گی. یہ تینوں جب ہو جائیں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں پر اور بجلی کی پیداواری کمپنیوں کی طرف آئے گی. ہم نے تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بیچنا ہے. وہ اس لیے کہ حکومت کہتی ہے کہ 500 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں. 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. قائد صاحب جو کل ہم سٹوری کرتے کرتے رہ گئے تھے کرپشن کی, کہ کرپشن جو ہوتی ہے اس پر جو ہے کمیٹی بن گئی ہے اور وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دیا اور یہ ٹاسک دیا ہے کہ منی لانڈرنگ بھی ختم کرنی ہے اور کرپشن بھی ختم کرنی ہے. نہیں میاں صاحب بات یہ ہے کہ ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام یہاں پہ ہیلتھ دینا نہیں ہے, یا ریاست کا کام یہاں پہ امریکہ, جب یہ جو چائنا ہے جو رائزنگ پاور ہے اس وقت, اس میں 90% سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہیں ان کی ایئر لائنز وہ ریاست کے پاس ہے. ایجوکیشن ریاست کے پاس ہے, ہیلتھ ریاست کے پاس ہے, پوری دنیا کو پچھاڑ کے آ رہا ہے. وہ تو ویسے ہی ایک سمجھ لینا کہ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں اس طرح آیا ہوا آج کل, اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس طرح گریٹ ہو جائے گا. وہ ہم کسی دن اس پہ بات الگ کر لیں گے. وہ اب وہ گرتے ہوئے دیز آر دی ڈائنگ ککس آف جو عرب جو امریکی استعمار ہے, یہ اس کی ڈائنگ ککس ہے. مگر میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, یہ آپ نہیں چلا سکتے. کل تجھے کہو کہ میں پولیس کو میں پرائیویٹائز کرتا ہوں, یہ بھی ہو چکی ہے. اب لوگوں نے پولیس پہ کی بجائے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہوں نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. بیسیکلی وہ بھی عملی طور پر پرائیویٹائز ہو چکی ہے. تو شریف آدمی کو انصاف صاحب یہ تو خبریں تھیں جو ہم نے دی, لیکن خوشخبری ہو نا آ جائیں, کچھ خوشخبری بھی دے دیں پاکستان کو. دے دیو گا منہ کا ذائقہ. خوشخبری سر یہ ہے کہ 14 جنوری کو ریاض میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کو مشترکہ بزنس فورم کا نام دیا گیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کی وہاں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بیٹھیں گی اور پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہونی ہے جس پر 1 سال سے کام ہو رہا ہے اور وہ کام ہو چکا ہے, اور پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی میں اور آئل سیکٹر میں جو آئل ریفائنری لگنی ہے وہ گوادر میں اور سی پیک کے اندر, اور اس کے علاوہ معدنیات کے اندر, زراعت کے اندر اور انرجی کے اندر جو سرمایہ کاری ہونی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ فائنلائز ہوگا وہاں پر کہ کون کون سی کمپنی کس شعبے میں کتنی سرمایہ کاری کرے گی. اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کم از کم پہلے مرحلے میں کوئی 100 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری تو ہوگی. لیکن دوسری خبر اور ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو بزنس کے حوالے سے بڑا تعاون سامنے آیا ہے اور 500 کمپنیاں دونوں ملکوں کی مل بیٹھی ہیں اور انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ جوائنٹ وینچر بنا لیا ہے اور ورکنگ گروپ بنا لیا ہے. وہ بھی پاکستان اور ترکی کے اندر جو ہے سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. آج کی جو بڑی خبر وزیر پیٹرولیم نے دی ہے قائد صاحب وہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی, کیونکہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس کو گیس صارفین پر نہیں ڈالا جائے گا. اگلے 6 ماہ تک وزیر اعظم نے کہا کہ گیس کی کوئی قیمت نہیں بڑھے گی. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کم ہو رہی ہیں, اگر ہمارے پاس جو لیوی ہے وہ نہ ہو تو پھر بھی جو پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک آ سکتی ہے, اور اس حوالے سے بھی کام چل رہا ہے. اگر 6 ماہ بعد ہم IMF کو خیر بات کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے اگست تک تو پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے کا ہو جائے گا. تو یہ خوشخبریاں ہیں کچھ تھوڑی سی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں نا جو علی ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت کم نہیں کریں گے, جو پیسے وہاں سے ملیں گے وہ ہم سرکولر ڈیٹ دے دیں گے. سرکولر ڈیٹ IMF IPPs کے پیسے, اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا, وہ آنکھ نہیں رہے گی. لیکن سر وہ دینا پڑے گا نا. دیکھیں دینا کیوں پڑے گا؟ ہمارا پاکستان, میں تو کہتا ہوں اسی لیے تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے. اب دیکھیں نا, یا آپ دیکھیں میں واردات کیا ہوتی ہے, سرکولر ڈیٹ دے دو, سرکولر, اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی مذہبی فریضہ ہے ہمارا. اور کھول کے دیکھو سر, دیکھیں سرکولر ڈیٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم تھیفٹ. قائد صاحب سرکولر ڈیٹ تو کام کرنا پڑے گا, لیکن دیکھیں میں پیٹرولیم کی بات کر رہا ہوں نا, جو پیٹرول ہے اس وقت وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اس وقت $55 تک آ چکا ہے. یہ نیچے گر کے $40 $45 تک آئے گا. اس وقت حکومت کو جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی فوری طور پر کام کرے یا ختم کرے, تو عوام کو اتنا بڑا ریلیف مل سکتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے سے بھی کم ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے. IMF کی شرط ہے اور خواجہ آصف صاحب نے اس کی خوشخبری دے دی ہے کہ 6 ماہ اور ہیں, 6 ماہ مشکل سے گزار لیں ہم, پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول 150 روپے لیٹر چلیں. وہ تو دیکھیں وہ جو کہتے ہیں اللہ کرے, اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ 20 مجھے امید اور یقین ہے کہ یہ تمام جو منصوبے ہیں جو حکومت یہ لے کے آ رہی ہے یہ بالکل کنکریٹ ہوں گے اور بلی کے خواب نہیں ہوں گے.